اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچائیے، یا مجیرو اے بچانے والے، یا مجیرو اے جہنم سے بچانے والے، یا مجیر اے جہنم سے بچانے والے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جہنم سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، کوئی اور بچا نہیں سکتا، ہم کس سے مانگے، آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ تو جنت کی خوب طلب کرنی ہے اور جہنم سے اپنے آپ۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبہ المصطفیٰ سیدنا محمد بن عبداللہ الامین علی وحی السما وعلی آلہ النجبہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اب رمضان میں دنیا میں نہیں ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ آپ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیں، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، آپ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، زندگی میں برکت کی دعا کرتے تھے کہ رمضان ہمیں مل جائے، یعنی آپ تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے رمضان کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہر مسلمان کو رمضان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ تو بالکل آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، یعنی رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، ابھی ہمارے پاس 2 عشرے باقی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو جو ایام رمضان کے بچے ہیں ہم ان دنوں کی قدر کر کے، رمضان کا حق ادا کر کے، اور جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے یعنی اللہ کی بندگی، اس میں اپنے آپ کو کھپا کے اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں تو ہم اپنے رمضان کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، اور منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آمین آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے بددعا دی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس شخص کے لیے بددعا کی جس کے سامنے رسول اللہ کا ذکر اور درود نہ پڑے، تو آپ نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جبریل نے بددعا اس شخص کے لیے کی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، بزرگی میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور مغفرت نہ ہوئی، وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے تینوں کے لیے آمین کہا۔ آمین کا کیا معنی ہے؟ آمین کا معنی ہے اللہ پاک اس کو قبول کر لیجئے۔ جب امام صاحب نماز میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام والوں کا راستہ چلائیں، جن سے آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا غصہ ہوا، جو بھٹک گئے ان کے راستے سے بچائیں۔
تو امام صاحب بھی کہتے ہیں آمین، اور پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کہتے ہیں آمین کہ اللہ پاک یہ جو دعا مانگی ہے ہم نے نماز میں اس کو قبول فرما لے۔ اسی طرح جو حضرت جبریل نے 3 بد دعائیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہمتی دے دی، اس پر آمین فرمایا کہ یا اللہ جبریل نے جو یہ میری امت کے بد نصیب لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے آپ اس کو قبول کر لیں۔ ذرا غور کریں کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رسول اللہ کی بد دعا لگ جائے گی۔ رسول اللہ نے تو طائف کے سفر پر جو آپ کو پیٹا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، وہاں آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اور جس نے رمضان کی ناقدری کی، جس نے رسول اللہ کا حق یعنی درود نہیں پڑھا، اور جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کی ناقدری کی، اس کے لیے جبریل نے بد دعا کی تو آپ نے آمین فرمایا۔ تو جس شخص کو یہ بد دعا لگے گی وہ واقعی بڑا بد نصیب ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں یہ باتیں معلوم ہو گئی تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ بد دعا ہمیں نہ لگ جائے۔ رمضان کی ناقدری پر بد دعا، رسول اللہ پر درود نہ پڑھنے پر بد دعا، ماں باپ کی ناقدری اور ان کی خدمت نہ کرنے پر بد دعا، کوئی سی بھی بد دعا ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان اچھے سے گزر جاتا ہے پورا سال اچھے سے گزرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عبادت تو ہم اس میں کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی، روزے عطا فرمائے، تراویح کی توفیق دی، تراویح عطا فرمائی، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمیں ایک کام اور کرنا ہے، روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، روزہ صرف خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ ہمارے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ ہمارے پیر کا بھی ہے، روزہ شرمگاہ کا بھی ہے، پورے بدن کا روزہ ہے، جسم کا بھی روزہ ہے، روح کا بھی روزہ ہے۔ ہر ایسی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ زبان سے غلط بات نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹا وعدہ نہ کرے، وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہ کرے، کسی مسلمان کے خلاف سازش نہ کرے۔ ہمیں زبان کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو نہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو دیکھیں، اپنی آنکھ کو قرآن پر لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا انعام ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کا مہمان ہے۔ جس طرح گھر آئے مہمان کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے مہمان کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ساتھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کو زیادہ وقت دینا ہے۔ 11 مہینے قرآن کی صرف تلاوت کرتے تھے، کوشش کریں کہ رمضان میں کچھ ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پڑھیں۔ بہت سے معتبر اور مستند ترجمے الحمدللہ موجود ہیں، اپنے علماء سے معلوم کر کے معتبر اور مستند قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پروردگار و پالنہار ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن میں اللہ ہم سے کیا باتیں کرتا ہے، کون سے کام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہونے ہیں ہمیں کرنے ہیں، اور کون سے کام سے اللہ نے روکا ہے کہ اس سے باز آ جانا ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت والی آیت میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہم نے تم پر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، کیا تم رک جاؤ گے؟ اتنا پیار ہے اس جملے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے بس اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو ہم نے شراب کو حرام کر دیا ہے، کیا تم رکو گے؟ یہ کون پوچھتا ہے؟
جس کو پیار ہے، جس کو محبت ہے، جس کو ہمدردی ہے، جو ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہمیں برے سے بچانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو رو دیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم رکو گے، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ مٹکوں میں بھری رکھی تھی شراب، بڑے بڑے مٹکوں میں، کئی سو سال پرانی شراب۔ صحابہ نے مٹکے توڑے، شراب نالی میں بہائی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے شراب کیا چیز ہے؟ شراب ان کے لیے ایسے تھی جیسے سونا چاندی۔ شراب محفلوں میں لاتے، 150 سال پرانی، 200 سال پرانی شراب، جو جتنی پرانی شراب لاتا فخر کرتا کہ میرے نانا کے زمانے کی شراب ہے، پر دادا کے زمانے کی شراب ہے۔ شراب سے ایسی محبت تھی جیسے سرخ اونٹوں سے، جیسے ہمیں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم رک جاؤ گے؟ ہم نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ رو دیے اور جا کر مٹکے توڑے، اور شراب پانی میں، نالیوں میں ایسے بہتی تھی جیسے گندا پانی نالی میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو بات آپ سے کہتا ہوں پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں بھی عمل کا محتاج اور ہم سب عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا ہے۔ آنکھ کو ناجائز چیز کو، حرام کو دیکھنے سے بچانا ہے، نامحرم پر نظر پڑنے سے آنکھ کو بچانا ہے، ناجائز پروگرام، فحش پروگرام ٹیلی ویژن پر اور موبائل پر دیکھنے سے اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو بچانا ہے۔ کم سے کم 1 مہینہ ہم گناہوں سے پرہیز کر کے گزار لیں۔ کھانا پینا 11 مہینے دن میں حلال ہے، جائز طریقے سے، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، خواہش پوری کرنا بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال سے رکنے کا حکم دے دیا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے بھی رکنا ہے، یہ حلال ہے۔ 11 مہینے میں جو چیز حلال تھی اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ جب ہم 1 مہینہ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی عادت ڈالیں گے تو پوری زندگی حرام سے رکنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے لگو، تاکہ تم اپنی زبان کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو بولنے سے روکو، تاکہ تم جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کینے سے باز آ جاؤ، تاکہ تم آنکھ کو ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے روک لو، تاکہ تم زبان کو حرام کھانے سے روک لو، تاکہ تم کان کو حرام سننے سے روک لو، تاکہ تم اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف بڑھنے سے، حرام کو پکڑنے سے، حرام کو چھونے سے روک لو۔ اس لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے، تاکہ تم اپنے قدم کو حرام کی طرف اٹھنے سے، حرام کی طرف جانے سے، حرام کی طرف تم کو لے کر چلنے سے اپنے قدم کو روک لو۔ اللہ نے روزے اس لیے فرض فرمائے لعلکم تتقون۔ جو نفلی عبادتیں غیر رمضان میں ہم زیادہ نہیں کر پاتے، ان کا اہتمام کریں، اس وقت کو غنیمت جانے اور ان عبادتوں کو کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جیسے مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین رمضان میں پڑھنے کی عادت ڈالے، مزاج بنائے۔ صبح کو اشراق، چاشت، صلاۃ التسبیح، اس کی عادت ڈالے۔ زبان کو زیادہ بولنے سے روکے، ہر وقت ذکر کرنے کی عادت ڈالے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کبھی کہہ دیا محمد رسول اللہ، یا پوری تسبیح پڑھے، 100 بار پڑھے لا الہ الا اللہ اور ایک بار کہہ دے محمد رسول اللہ۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ذرا لمبا ہے،
اگر یہ یاد نہیں تو استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی یاد نہیں تو استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی یاد نہیں تو استغفراللہ 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 کثرت کریں. اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی استغفار ہے, لوگ جانتے نہیں, یہ بھی استغفار ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, جو دعا پوری ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ استغفار ہے, اس کو پڑھیں. نماز کے باہر بھی اس کو پڑھیں. درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 4 باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کریں. کلمہ طیبہ کی کثرت, استغفار کی کثرت اور جنت کی طلب. ہر وقت اللہ سے جنت مانگیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اس کی کامیابی میں کیا شک ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی کہ 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے. تیسری کیا ہے؟ جنت کی طلب. اور چوتھی کیا ہے؟ جہنم سے پناہ, جہنم سے پناہ مانگنی ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں تراویح کے بعد, ہر تراویح کے بعد, ہر 4 رکعت کے بعد؟ سبحان ذی الملک والملکوتی کہتے ہیں نا اس کے آخر میں اللہم اجرنی من النار, یا اللہ مجھے جہنم سے بچائیے. یا مجیرو اے بچانے والے, یا مجیرو اے جہنم سے بچانے والے, یا مجیر اے جہنم سے بچانے والے. کیا مطلب؟ اے اللہ جہنم سے آپ ہی بچا سکتے ہیں, کوئی اور بچا نہیں سکتا, ہم کس سے مانگے, آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. تو جنت کی خوب طلب کرنی ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کچھ باتیں میں نے روزے کے بارے میں عرض کی, کیونکہ پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے رحمت والا, دوسرا عشرہ آنے والا ہے مغفرت والا, اور تیسرا عشرہ آگ سے چھٹکارے کا وہ بھی ان قریب آنے والا ہے. تو جو دن گزر گئے اس پر ہمیں استغفار کرنا ہے, پچھتانا ہے کہ جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا, اور جو دن باقی ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی ہے, کمر کس لینی ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں تو مغفرت کرا ہی لینی ہے. اس رمضان میں انشاءاللہ گردن کو آگ سے چھٹکارا دلانا ہے ضرور, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. ہمیں تاکید کی کہ 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے. تیسری کیا ہے؟ جنت کی طلب. اور چوتھی کیا ہے؟ جہنم سے پناہ, جہنم سے پناہ مانگنی ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں تراویح کے بعد, ہر تراویح کے بعد, ہر 4 رکعت کے بعد؟ سبحان ذی الملک والملکوتی کہتے ہیں نا اس کے آخر میں اللہم اجرنی من النار, یا اللہ مجھے جہنم سے بچائیے. یا مجیرو اے بچانے والے, یا مجیرو اے جہنم سے بچانے والے, یا مجیر اے جہنم سے بچانے والے. کیا مطلب؟ اے اللہ جہنم سے آپ ہی بچا سکتے ہیں, کوئی اور بچا نہیں سکتا, ہم کس سے مانگے, آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. تو جنت کی خوب طلب کرنی ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کچھ باتیں میں نے روزے کے بارے میں عرض کی, کیونکہ پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے رحمت والا, دوسرا عشرہ آنے والا ہے مغفرت والا, اور تیسرا عشرہ آگ سے چھٹکارے کا وہ بھی ان قریب آنے والا ہے. تو جو دن گزر گئے اس پر ہمیں استغفار کرنا ہے, پچھتانا ہے کہ جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا, اور جو دن باقی ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی ہے, کمر کس لینی ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں تو مغفرت کرا ہی لینی ہے. اس رمضان میں انشاءاللہ گردن کو آگ سے چھٹکارا دلانا ہے ضرور, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق میں رحمت فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.